جی السلام علیکم۔ تو جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں پبلک پریکیورمنٹ قواعد و ضوابط 2004 پیپرا رولز 2004، جس کے اندر پیپرا رول بیسیکلی سارے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو سارے انگلش میں ہیں، ہمیں بیسیکلی اس کی صحیح سمجھ نہیں آتی، تو عام الفاظ میں ہم اس کو سادہ الفاظ میں اس کو ڈسکس کریں گے آج، تاکہ جتنے بھی ایگزام ہیں اس کے اندر ہمیں پہلی بات ہے اس کی سمجھ ہو۔ اگر انٹرویو میں کچھ پوچھا جائے تو ہمیں اس کی بیسک جو چیزیں ہیں ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے اس کی کچھ تریفات ادھر دی ہوئی ہیں، تو جیسے اس کے اندر سب سے پہلے ایک بولی لگانے والا بندہ ہوتا ہے، بولی دہندہ جسے ہم کہتے ہیں، دوسرا ٹھیکیدار بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ جیسے اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ جو بولی دہندہ ہوتا ہے اس سے مراد جو شخص بولی لگا رہا ہوتا ہے یا پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اب ٹھیکیدار کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیکیدار سے مراد کوئی شخص مشاورتی کنسلٹنٹ فرم، کمپنی یا ادارہ جو چیزیں، خدمات اور تعمیرات وغیرہ مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ یہاں پہ نیچے بتا رہا ہے کہ ٹھیکے کا معاہدہ سے مراد قانونی طور پر قابل نفاذ ہونا، قانونی طور پر وہ لازم ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی غیر قانونی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے، قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ جیسے اس کے اندر کہتا ہے آرڈیننس جو ہے پریکیورمنٹ پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری آرڈیننس 2002 اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر آگے 2002 کی مدد سے یہ آگے 2004 کا جو پیپرا رولز ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیچے انہوں نے کچھ ترکیب بتائی ہوئی ہیں کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط بتائے ہوئے ہیں۔ تو جیسے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اس کے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی پریکیورمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، اس کا کچھ ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر جو بولی ہو جاتی ہے تو اس کے تقریباً کوئی 30 دنوں تک کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ہم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ اس کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے نیچے یہ بتائی ہوئی ہیں، پریکیورمنٹ جو منصوبہ بندی ہے اس کے متعلق بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کی منظوری کا طریقہ کار ہے وہ سارا بتایا ہوا ہے۔ پریکیورمنٹ کی تشہیر آپ نے کیسے کرنی ہے وہ ساری بتائی ہوئی ہے۔ جیسے تشہیر کے اندر وہ بتاتا ہے 1 لاکھ سے زائد یا 2 ملین روپے تک جو پریکیورمنٹ ہوتی ہے اس کی ہیبت جس کی اتھارٹی وقتاً فوقتاً بذریعہ ضابطہ تحزیز کرے، اتھارٹی کی ویب سائٹ پر تشہیر کی جائے۔ اگر پریکیورمنٹ کنندہ ادارہ مناسب خیال کرتے ہوئے تو پریکیورمنٹ موقع کی پرنٹ میڈیا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی تشہیر ہے وہ آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا وغیرہ پر آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو جس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر مختلف پرائیویٹ کمپنیز، اس کے بعد پبلک کمپنیز، وہ ساری اس کے اندر کیا کر سکتی ہیں، حصہ لے سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کچھ رولز تھے، اور پھر انہوں نے نیچے اس کے جو طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ جیسے پریکیورمنٹ کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کہ بجز اس کے کہ بصورت دیگر مذکورہ بعد ازیں پریکیورمنٹ کنندہ ادارے کھلی مسابقت بولیوں کو اشیاء و خدمات اور تعمیرات کی پریکیورمنٹ کے ذریعے پریکیورمنٹ کے سب سے بڑے طریقے کے طور پر استعمال کریں۔ کھلی مسابقتی بولی یعنی کہ وہ اوپنلی بڈ ہوتی ہے، بولیوں کی پیش گزاری ہے، اس کی دستاویزات ہیں، یہ انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک فارم فل ہوتا ہے بڈ کا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے، فائنل کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چند اہم پوائنٹ تھے جو پیپرا 2004 کے ایکٹ کے اندر انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس کے اندر وہ کہتا ہے بولی کی منظوری، پریکیورمنٹ کی تفویض، بولیوں کی منظوری، سر انجام دہی کی ضمانت، مذاکرات، رازداری۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیپرا رولز کے تحت اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں رازداری میں رکھی جاتی ہیں، اس کی شرائط کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایک لاگت بھی مقرر کی ہے، کسی چیز کی جو لاگت ہے 1 لاکھ روپے کی مقررہ حد سے کم ہو، ٹھیک ہے جی، مطلب 1 لاکھ سے کم ہو، یہ بھی اس کے اندر پیپرا کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ٹھیکیدار ہے جو پبلک بھی ہو سکتا ہے، پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ قانونی طور پر وہ بندہ کیا ہو، اس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہ ہو جو مطلب کہ قانون کی خلاف ورزی میں آتے ہوں۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو میں آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو سو مچ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔